لوگوں نماز قائم کرو، نماز میں کامیابی ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ نماز پڑھنے کے لیے کئی دنوں یا گھنے دنوں میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اللہ ہی ہے، وہ پاک ذات، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ زندگی مٹنے والی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے صحابہ کرام نے اس دین کی خاطر کیسی کیسی تکلیف اٹھائی، کیسی کیسی تکلیف برداشت کی، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس یہ دین بس اپنے آپ ہی چل کر آیا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس دین کی خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے صحاباؤں نے کیسی کیسی قربانیاں دیں۔ ان کو زندہ انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، انہوں نے اپنے سر کٹا لیے، لیکن دشمن کے سامنے سر نہ جھکایا اور ہمیشہ اسلام کا پرچم اٹھا کر حق کے راستے پر چلتے رہے۔ آج کے حالات بالکل الگ ہے۔ آج تو تمہارے لیے مسجدوں میں ایشیا لگی ہوئی ہے، لیکن مسجد خالی ہیں۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی سنکھیا نہیں، ناچ گانوں میں جانے والوں کی سنکھیا زیادہ ہے۔ لوگوں، تم اس کو کیا کہو گے؟ کیا یہ کام مسلمانوں کا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتا۔ مسلمان تو وہ ہے جو کر تو کٹا سکتا ہے، لیکن دشمن کے سامنے سر جھکا نہیں سکتا۔ مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مسلمان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر زندگی گزار کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، کیا ہم نہیں؟ لوگوں، نبیوں نے اس دین کی خاطر اپنی جانیں گنوائی، اس دین کی خاطر اپنی گردن کٹوالی۔ ان کو سزا کے طور پر کھدکتے ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، ابلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کے شینوں پر اونچی اونچی چٹانیں رکھ دی جاتی تھیں۔ کسی طرح یہ اپنے دین سے پھر جائے، لیکن مجال ہے کہ کوئی ان کو اس دین سے پھرا دے۔ ان کا ایمان، ان کا جذبہ مضبوط تھا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا، لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر دین اسلام سے نہیں پھر سکتے تھے۔ اللہ کی قسم، وہ جانتے تھے کہ کامیابی دنیا میں نہیں، کامیابی آخرت کی زندگی میں ہے۔ اگر تم دنیاوی زندگی میں اللہ پاک کو راضی کر گئے تو تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں تو تم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکو گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ پاک کو راضی کر لیں۔ موت سے پہلے اگر ہم نے اللہ پاک کو راضی کر لیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمارا آنے والا مستقبل، مطلب آنے والی اگلی زندگی، ہمارے لیے خوشیوں بھرا پیغام ہوگی۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگ لے، ابھی بھی وقت ہے۔